آج کا ولاگ سویڈن میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس میں ایک اچھی خبر ہے بلکہ اچھے دور کے آنے کی نوید ہے جس کی تفصیل آپ جان سکیں گے۔ عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ آج 8 مئی کو سویڈن کا جو رکس بینک ہے، جو مرکزی بینک ہے، اس نے جو شرح سود ہے اس کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ 8 سال کے بعد 2016 کے بعد پہلی مرتبہ شرح سود میں جو ہے وہ کمی کی جا رہی ہے، اور 4% سے 4% سے 3.75% جو ہے، یعنی 0.25% جو ہے وہ شرح سود کم کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جو سویڈن کا مرکزی بینک ہے، رکس بینک ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ کم کی جائے گی، اور اس شرح سود کم ہونے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ مزید یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے۔ اس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، جس کی تفصیل آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ 8 سال کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے اس کو کم کیا ہے، اور بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ 2025 تک جو ہے 5-6 مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی ہوگی، اور جو ہے وہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور اس سال 2024 میں وہ مزید 2 مرتبہ جو ہے وہ شرح سود پہ نظر ثانی کریں گے، اور امکان ہے کہ وہ کم ہوگا، اور اگلے سال 2025 میں یہ جو یعنی 4% سے کم ہو کے یہ تقریباً جو ہے وہ 2.75 کے قریب آ جائے، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ چونکہ افراط زر جو تھا اس میں کافی کمی ہوئی ہے، اور افراط زر انفلیشن کے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو وہ کم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس انفلیشن کا جائزہ لیں تو جو بینک ہے اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ جو ہے وہ 2% ہونا چاہیے، اور اس وقت یا مارچ میں یہ جو ہے وہ 2.2% تھا، اور پچھلے سال مارچ میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ 8% تھا، بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو یہی جو انفلیشن ہے یہ 10.2% تھا، اتنا زیادہ ہائی تھا۔ تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ کم ہوا ہے، اور یہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے گئے ہیں تو جو انفلیشن کم ہوتا رہا ہے۔ حالانکہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا تھا لوگوں میں پریشانی تھی، لوگ پینک بھی ہو رہے تھے کہ جو ہے وہ ایک طرف مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور شرح سود بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن یہی اس بینک کی جو ہے وہ اسٹریٹجی تھی کہ جو ہے وہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا۔ ابھی اس میں 2 مزید فیکٹرز آئیں گے۔ ایک تو جو ہے وہ امریکی معیشت جو ہے وہ کافی غیر مستحکم ہے، اس کے بارے میں، کیونکہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا غیر متوقع واقعہ نہ ہو جائے یا اثرات نہ ہو جائے۔ دوسرا سویڈش کرونا جو ہے یہ بھی اگر اسٹرانگ رہا تو یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت آ رہا ہے۔ تو اس طرح سویڈن میں جن لوگوں نے بینکوں سے جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سویڈن میں تقریباً نصف لوگ 50% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ اپارٹمنٹ یا ولا یا رادوس یعنی اپنے گھر خریدے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے یا گاڑی کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، اب انٹرسٹ ریٹ یہ کم ہونے کی وجہ سے ان کو انٹرسٹ ریٹ بھی کم ملے گا۔ یہ فوری طور پہ تو شاید اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن یہ آہستہ آہستہ جو بینک ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو قرضے دیے ہوئے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے ایس بی اے بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور اگر اس کا جس طرح سے یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے اور اگلے سال تک جیسے کہا کہ اتنا یہ نیچے آ جائے گا، تو اس صورت میں اگر ایک جائزے کے مطابق اگر کسی شخص نے 3 ملین کرونے کا جو ہے وہ لون لیا ہوا ہے بینک سے، 3 ملین قرض پر، اس کو ماہانہ جو ہے وہ 3000 سویڈش کرون جو ہے وہ بچت ہوگی۔ تو 3000 سویڈش کرون کی ماہانہ بچت جو ہے وہ بہت بڑی بچت ہے، اور یہ تقریباً پچھلے 2-3 سال سے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ معاشی دباؤ میں تھے، چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا تھا، لیکن چونکہ اب انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے اور جو ہے انفلیشن بھی کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی گھروں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافے کا رجحان ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور انفلیشن کم ہوگا، لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے، لوگ جو ہے وہ گھر زیادہ خریدیں گے۔ اب اپریل کے مہینے میں
جو سویڈن میں جو گھر فروخت ہوئے ہیں بوستد اپارٹمنٹس، ان کی قیمتوں میں 1.5% اضافہ ہوا ہے، اور جو ولے ہیں ان کی قیمتوں میں 0.9% اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ اسٹاک ہوم اور جو ہے وہ گوتھنبرگ کے علاقوں میں وہ زیادہ اس چیز میں جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپریل کے مہینے میں جو ہے وہ گھروں کی جو فروخت ہے وہ 24% زیادہ ہوئی ہے اگر اس کو پچھلے سال 2023 کے مقابلے میں دیکھا جائے۔ تو اب جو ہے وہ گھروں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوں گی۔ تو جن لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، جن کا فکس قرضہ ہے گھروں کے لون کا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے تو جو فکس ریٹ ہے اس پہ ہی دینے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے، رولت رہتا ہے، ان کو فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا کوشچن آتا ہے کہ اب چونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے اور جن لوگوں کا وہ بائنڈنگ ٹائم ختم ہو رہا ہے یا جن کے پاس آلریڈی بائنڈنگ نہیں ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے اس ولاگ کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں جو اکانومی پہ کافی اچھی نظر رکھتے ہیں اور جو بینکوں کے شعبے میں یا مالیاتی شعبے میں کام کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ رہنمائی کریں کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب سویڈن میں جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ایک بہتر صورتحال آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سویڈش میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں کہ عالمی سطح پہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہوا ہے، اور سویڈن سے بھی جو دوسرے ملکوں کو لوگ پیسے بھجواتے ہیں اس میں منی لانڈرنگ کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ حکام جو ہیں وہ اس پہ کافی نظر رکھ رہے ہیں۔ اور سویڈش ٹیلی ویژن نے اس حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ آپ سویڈش ٹی وی پہ دیکھ سکیں گے، اپترا گرانسنگ۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈن میں تقریباً 120 کے قریب ایسی کمپنیاں یا ایسے سسٹم ہیں جس کے ذریعے آپ سویڈن سے باہر پیسے بھجوا سکتے ہیں، کیش کی صورت میں، کارڈ کی صورت میں۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو سویڈش ٹیلی ویژن انہوں نے مثال دی ہے اس کی ریا فائنانس اور اسمال ورلڈ کی، کہ ان دونوں کمپنیوں کا کہنا ہے جی کہ ہمارے ہاں بہت اسٹرکٹ جو ہے وہ پروسیجر ہے، اور ہم جو ہے وہ غلط آدمی کے نام سے یہ پیسے نہیں بھجوا سکتے، کیونکہ کسی دوسرے کے نام سے پیسے بھجوانا یا کسی دوسرے کی آئی ڈی لے لینا اور اس سے آپ پیسے بھجوانا، پولیس نے کہا کہ ایسا آپ نہ کریں، یہ غلط ہے۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ ریا اور اسمال ورلڈ دونوں کی جو جا کے انہوں نے چیک کیا، تو اس میں جو 15 کیسز ایسے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، جو شخص فزیکلی خود آئے گا وہی پیسے بھیج سکتا ہے، کسی دوسرے کی آئی ڈی لے کے آپ پیسے نہیں بھیج سکتے۔ لیکن 12 کیسز میں یہ جو دونوں کمپنیاں تھیں، انہوں نے جو ہے وہ پیسے بھجوا دیے، انہوں نے آئی ڈی جو ہے وہ چیک نہیں کی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ظاہر اس سے ریلیٹڈ ہی تھا، تو میں نے کہا کہ اسی ولاگ کا حصہ بنا لیا جائے۔ بہرحال یہ جناب ولاگ جو ہے آپ نے اس کو دیکھا، اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ اکانومی کے حوالے سے کافی دسترس رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ان کی رائے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔